جو روزگار ہے ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ وہ ہمارے دور میں تھا. یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی, یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی, کیونکہ 30 سال دو خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی, کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال, یہ نون لیگ کا دور تھا, اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا, LNG باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی, بجلی کی بھی قیمت, اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے, اس کے اوپر فارن ایکسچینج پہ بھی فرق پڑا. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے, یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ, کیپیسٹی ہے ان کی 25% پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا. وہ جو کوئلے کے اوپر پاور پلانٹس ہیں ان کو, کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, پیسہ نہیں ہے, فورن ایکسچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے, جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے. تو ڈیمز, پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے, کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو, یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی. تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس, اس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے, جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا, آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے, جو باہر سے قرضے چاہیے جو مل رہے تھے وابڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے, سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اس کو جو قرضے دے رہے تھے وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا. اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا, کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے, فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں, گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے, موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں. نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا, اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا, بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. تو جب سے یہ آئے ہیں 2 اور خطرے ہو گئے ہیں پاکستان کو. ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر سے قرضے لینا, لیکن خاص طور پہ جو وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے, یہ ہماری ڈیمز, جس میں 2, ایک تو سستی بجلی اور اپنے پانی کے اوپر بنانے والی بجلی, اور دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو. آج پانی کی قلت ہے, آج کسانوں سے پوچھیں تو یہ اگر پروجیکٹ, ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی, ریزروائرز کی کیپیسٹی. اور اب یہ ایک پروجیکٹ ہے جو جب سے یہ آئے خطرے پہ چلا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ جو ساری ہماری, اللہ کا شکر ہے, یہ جو سامنے آ گیا اکنامک سروے میں پاکستان, ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس, اس کے باوجود جو اس میں نہیں لکھا ہوا, سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا. ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا, اور ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب پورے اپنے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا, اگر میرے سے پوچھے ایک کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا, وہ کہ اپنے نچلے طبقے کو ہم نے تحفظ دیا. کیونکہ جب ایک غریب گھرانے پہ ایک بیماری آتی ہے تو عموماً وہ مقروض ہو جاتا ہے, ایک پورا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ایک فرد کے علاج کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا جو سب سے بڑی تھی. اس کے علاوہ ہمارے احساس پروگرامز تھے جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. پھر ہمارا
کامیاب پاکستان پروگرام تھا جس میں ہم نے تقریباً 1200 ارب روپے کے قرضے رکھے ہوئے تھے، جس میں ہم نے اپنے بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی، ہم نے 1200 ارب روپے کی کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو جو سب سے نیچے ہیں ان کے خاندانوں کو روز ہم نے پیسے دینے تھے سود کے بغیر، قرضے دینے تھے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے، کسانوں کو تاکہ اپنی زمین پہ لگا سکیں، گھر سود کے بغیر ان کو ہم نے قرضے دینے تھے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں۔ پھر جو مجھے سب سے چیز اس میں نہیں لکھا ہوا ہے اکنامک سروے میں، جو مجھے سب سے زیادہ فخر وہ یہ کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو۔ ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دو جس طرح باہر کے ملکوں نے کیا تھا، اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر رہے۔ آج یہ آپ نہ دیکھتے، ہمارا ملک آج وہ غربت ہونی تھی پاکستان میں، ہمارا معیشت تباہ ہو جانی تھی اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے۔ اور وہ ہم نے جو فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا، ملک بند کرنا تھا، ہمارے غریب لوگوں نے پس جانا تھا، ہماری عام آدمی نے، دہاڑی دار جو چھابڑی والا جو بیچارے دن کی کمائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، ان کا کیا بننا تھا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور وہ فیصلہ جو آج اس اکنامک سروے میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچا لیا، اپنی اکانومی بچائی، اپنے غریب لوگوں کو بچایا، اور پھر اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا۔ مقابلہ کریں ہندوستان میں، جدھر اب لیٹسٹ جو BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں کرونا سے، اس کا مقابلہ کریں پاکستان سے، اللہ کا کرم ہے ہمارا 31,000 ٹوٹل ہمارے جو اموات ہوئی تھی۔ تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور جو میں اس میں اکنامک سروے میں نہیں آئی۔